ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس پر ایک چڑیا رہتی تھی۔ اس چڑیا کے بچے نہیں تھے۔ وہ دن بھر اکیلی اس درخت پر بیٹھی رہتی اور سوچتی رہتی، سب چڑیوں کے بچے ہیں، میرا کوئی بچہ نہیں۔ ہر دفعہ میرے بچے انڈے کے اندر ہی مر جاتے ہیں۔ میں بہت بدقسمت ہوں۔ اسی طرح ایک دن وہ اپنے انڈوں کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک سنہری رنگ کا انڈا پڑا ہوا ہے۔ چڑیا کو وہ انڈا دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ وہ خود سے بولی، ہر دفعہ تو میرے انڈے سفید رنگ کے ہوتے ہیں، اس دفعہ سنہری رنگ کا انڈا ہے۔ کہیں یہ کسی اور پکشی کا تو نہیں؟ نہیں، یہ میرا ہی ہوگا۔ بھلا یہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہوتا تو وہ اس کے پاس ہوتا۔ یہ میرا انڈا ہے اور اب میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ انڈے کے پاس بیٹھ گئی اور اس کی حفاظت کرنے لگی۔ جب سے وہ گولڈن رنگ کا انڈا چڑیا کے پاس آیا تھا، چڑیا سارا دن اس انڈے کے پاس بیٹھی رہتی اور نہ کچھ کھاتی اور نہ ہی کہیں جاتی تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ چڑیا بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی، مگر انڈے میں سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ جب چڑیا نے دیکھا کہ ابھی انڈا ویسے کا ویسا ہے تو اس نے سوچا، میرا تو بھوک اور پیاس سے برا حال ہے، ایسا کرتی ہوں کچھ کھا پی کے آتی ہوں، ویسے بھی ادھر کون آتا ہے اور میرا انڈا تو یہاں محفوظ ہے۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی اور کچھ کھانے کی تلاش میں نکل گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ انڈا ٹوٹ چکا ہے، مگر اس میں سے چڑیا کی بجائے مرغی کا بچہ نکلا ہے۔ چڑیا نے جب چھوٹا سا چوزا دیکھا تو غم سے اس کا برا حال تھا۔ وہ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی، میں نے اگر اسے اپنے پاس رکھا تو سارے پرندے میرا مذاق اڑائیں گے۔ نہیں، میں ایسا کرتی ہوں، اس چوزے کو مار دیتی ہوں، ویسے بھی اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، یہ نہ تو اڑ سکتا ہے اور نہ ہی بڑے ہو کر میرا سہارا بن سکتا ہے، مگر اسے مار کر مجھے کیا ملے گا؟ یہ تو میرا بچہ بھی بن سکتا ہے۔ کیا ہوا اگر یہ اڑ نہیں سکتا؟ میں تو اس کے ساتھ چل سکتی ہوں نا۔ میں اب اس کی ماں ہوں اور میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ ہاں، چاہے کچھ بھی ہو جائے اور کوئی ہنسے یا کچھ بھی کہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور میں تو باتوں میں لگ گئی، پہلے میں اس کے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر چڑیا اڑ گئی اور کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کی چونچ میں کھانے کے لیے کیڑے مکوڑے تھے۔ اس نے وہ چوزے کو پیش کیے، مگر چوزے نے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ چڑیا کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ وہ خود سے بولی، لگتا ہے اسے یہ پسند نہیں، میں اتنے شوق سے اس کے لیے لائی تھی۔ خیر، اب اس کے لیے میں کچھ اور لاتی ہوں تاکہ یہ خوشی کھا لے۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی اور تھوڑی دیر بعد
चोंच में गंदम का दाना ले आई और चूज़े की चोंच में डाल दिया। चूज़े ने वो दाना खुशी खुशी खा लिया। चूज़े को दाना खिलाकर चिड़िया भी खुश हो गई। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चूज़ा भी चिड़िया का आदी हो गया और वो दोनों खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम हालात से समझौता कर लें तो हमारी ज़िंदगी में आने वाली बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाती हैं।